ایک بڑا نام ہے صحافت میں، مجیب الرحمن شامی، اس نے حفوات اور ہرسہ سرائی کی ہے۔ بس میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ کس کی زبان بول رہا ہے ہمیں معلوم ہے، وہ پاکستان کی، پنجاب کی مسلم لیگ نون کی زبان بول رہا ہے، تو ان کے بلاغ کا بندہ ہے، کیونکہ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مرزائی قادیانی ہیں یہ ہماری قوم ملک کا سرمایہ ہے، کیونکہ یہ سارے پاکستانی جو مسلمان ہیں یہ تو غیر سرمایہ ہے نا، یہ تو کھاتے ہیں، وہ کھلاتے ہوں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، مجیب الرحمن شامی نے کہا جی ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کو مسجدیں بنانی دینی چاہیے، اس کو جناب وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ ان کے نزدیک وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مولوی جمیل اظہر وترا ان کو اجازت دیتا ہے، صرف 2 شرطیں ہیں جو آپ کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اقلیت تسلیم کریں گے تو اقلیت کے سارے حقوق، پاکستان میں اسلام والوں کے، مسلمانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں جتنے یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ آپ اقلیتوں کی طرف انگلی بھی اٹھاؤ تو آپ پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، مسلمان لڑ لڑ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا۔ یہاں ہندو کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں، سکھ کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمہارے ہندو، اگر ہم حقوق نہ دیں تو اپنے ایوان اسلام میں بٹھائیں، جہاں کلمہ لکھا ہے وہاں نیچے ہندو بیٹھا ہے، سکھ بیٹھا ہے، کرسچن بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں کون سی کمیونٹی ہے دنیا میں؟ چینی بھی یہاں، کمیونسٹ بھی ہیں، رشین بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں۔ پاکستان میں ہر اکائی دنیا کے سارے مذاہب موجود ہیں جن کو حقوق مل رہے ہیں، اقلیتی حقوق مل رہے ہیں، اور پاکستان بڑی خوشی سے ان کو حقوق دیتا ہے۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تو سب سے پہلے میں یہ پاکستان میں آواز اٹھاؤں گا کہ ان کے سارے حقوق ملنے چاہیے۔ اب اقلیتی تسلیم کرنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ہندو کو ایز اے ہندو حقوق دیتے ہیں، یہ اپنے مذہب کا نام شو کریں کہ ان کا مذہب کیا ہے، کیونکہ اسلام تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانتے، وہ مسلمان ہیں۔ باقی اپنے مذہب کا نام درج کرائیں، تمہارا مذہب کیا ہے۔ اس لیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد گورا بر صغیر میں قابض رہنا چاہتا تھا اور مسلمان یکمشت تھے۔ بالآخر انہوں نے جدید اور پوری جدوجہد کی، ان کو بندہ نہیں ملا کہ مسلمانوں کے اندر افتراق کیسے کیا جائے۔ انگریزوں نے ایک بندہ گھڑا جس کا نام تھا قادیان سے مرزا غلام احمد، اس کو کہا کہ ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے، سرمایہ دیں گے، سیکیورٹی دیں گے، جو چیزیں دیتے ہیں کفار اپنے ایجنٹوں کو وہ دیں گے، تم نبوت کا دعویٰ کر دو۔ تو مجیب الرحمان صاحب، میں آپ کی ویسے عزت کرتا تھا، پہلے سنتا تھا آپ کو، تو یہ شرم آنی چاہیے، جن کو برطانیہ کے انگریزوں نے، گوروں نے پالا، وہ ان کا نبی ہوگا، مسلمانوں کا کیسے ہو گیا؟ وہ ان کا ایجنٹ تھا، انہوں نے پالا، انہوں نے پوسا، وہیں لے گئے، اور مسلمانوں کا اس سے نقصان ہوا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے، نبی کی ان باتوں کا کہ وہ خاتم النبیین ہے، انکار کرنے کے لیے اس کو انگریزوں نے پالا۔ انگریزوں کو جا کر بولو کہ ان کو حقوق دو، بے شرموں کو، ہمیں کیوں بولتے ہو کہ ان کو حقوق دو؟ ہمیں وہاں سے اپنا نام اور نمبر الاٹ کروا کے لائیں کہ تمہارا نام کیا ہے، مذہب کون سا ہے۔ وہ یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ چوں چوں کا مربع ہے۔ قادیانیت چوں چوں کا مربع ہے، نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ کافر ہیں، یہ ختم نبوت کا انکار کر کے مرتد ہیں، اور مرتد کا نہ گوروں میں کوئی مقام ہے نہ مسلمانوں میں کوئی مقام ہے۔ ان کا مقام اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا ہے کہ مرتد واجب القتل ہے۔ مجیب الرحمن شامی صاحب، آپ گوروں کا دین پڑھ لو یا مدینے والوں کا دین پڑھ لو، مرتد کا آخری مقام قتل ہے، اور تم کہتے ہو ان کو حقوق دے دو۔ حقوق دیں گے، یہ اقلیت رجسٹرڈ کروائیں اور اپنے مذہب کا نام رجسٹرڈ کرائیں، ہم آپ کے لیے جلوس نکالیں گے کہ مجیب الرحمن شامی کی
اور تیسری بات یہ ہے، یہ ساری شرارت نون لیگ کی ہے، اور یہ اتنے ڈھٹائی کے بے شرم لوگ ہیں، قادیانی ایجنٹ دوسروں کو کہتے ہیں۔ پچھلے دور میں بھی انہوں نے ریگولرائز کرنے کی کوشش کی اور علماء نے جد و جہد کی، وہ کام رک گیا۔ پہلے قادیانی کو کافر قرار دینے کے لیے علماء نے قربانیاں دیں، بھٹو سے مرتد قرار دلوایا، بعد میں ان سارے گنڈوں نے مل کر اس کو پھانسی لگوا دیا، الزام بنگلہ دیش توڑنے کا لگوا دیا۔ بنگلہ دیش بھٹو نے نہیں توڑا ہے، یہ خام خواہ الزام نہیں لگایا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، مسلمان ان کو پورے حقوق دیں گے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، جو ہاتھ لگائے پکڑو اور اس کو ممتاز قادری کی طرح پھانسی لگا دو، لیکن پہلے اپنے آپ کو مذہب تو رجسٹر کرائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق